اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد. سورہ مبارک اعراف آیت نمبر 44 سے آیت نمبر 51، 44 سے 51. پہلی آیت جو صفحے پر ہمیں نظر آ رہی ہے اس میں جنت والے اور جہنم والے ان کے درمیان کا ایک مکالمہ ہے. ارشاد ہوتا ہے وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ، اور آواز دیں گے جنت والے دوزخ والوں کو، أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا، کہ ہم نے تو جو ہم سے ہمارے پروردگار نے وعدہ کیا تھا اسے سچا پایا، یعنی وہ نعمتیں ہمیں مل گئیں، اس جگہ ہمیں داخل کیا گیا. فَهَلْ وَجَدْتُم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، تو کیا تم نے بھی اپنے رب کے وعدے کو پورا پایا؟ اب ظاہر ہے کہ یہ ایک طنز بھی ہے اور اس کے اندر ایک ذہنی اذیت ہے اہل جہنم کے لیے. تو وہ تو وہاں پر مسلسل سزا ہی پا رہے ہیں، اور یہاں ان کے پاس اس کے سوا اور کیا جواب بن سکتا ہے جو انہوں نے دیا. قالوا نعم، تو وہ کہیں گے کہ ہاں، صرف اتنا ایک جواب. ظاہر اس سے زیادہ کہنے کی ان میں گویا ہمت ہی نہیں ہوگی. فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ، تو ایک اعلان کرنے والا ان کے درمیان اعلان کرے گا، ان لعنۃ اللہ علی الظالمین، کہ اللہ کی لعنت ہے ظالمین پر، ظلم کرنے والوں پر. یہ اعلان کرنے والا جس کو یہاں پر مؤذن کہا گیا، یہ کون ہے؟ اس کے بارے میں فرشتوں کا بھی حوالہ ملتا ہے، اور ایک امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی فضیلت کا حوالہ بھی ملتا ہے کہ یہ ان کے مناسب میں سے ایک ہے جو آپ کو روز جزا من جانب اللہ حاصل ہوں گے، یعنی ان کی طرف سے یہ اعلان ہوگا پروردگار عالم کے ایک نمائندے کی حیثیت سے. اور ظاہر ہے کہ جب فرشتہ اس کام کو انجام دے سکتا ہے تو ولی اللہ کیوں اس کام کو انجام نہیں دے سکتا، جبکہ اس کا ذکر حدیث کے اندر بھی آیا ہو. اب یہاں پر وہ جو ظالمین ہیں کہ جن پر اللہ کی لعنت ہے، ان کے اوصاف بیان ہوئے ہیں، مگر اتنا تو ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ لعنت کا جو لعنت کا حقدار ہو اس کے لیے لعنت کرنا بالکل مناسب ہے، اور یہ قرآن مجید کے آیتوں کی روح سے بالکل ایک مستحسن اور پسندیدہ عمل ہے. کیا ان کے افعال تھے کہ جن کی وجہ سے ان کو ظالم کہا گیا، اور ایسے ظالم کی جن پر اللہ کی لعنت ہو؟ تو تین چیزیں یہاں پر بیان کی گئیں. الذین یصدون عن سبیل اللہ، یہ وہ افراد ہیں کہ جو اللہ کی راہ سے روکتے رہے ہوں، یعنی خود تو گمراہ ہوئے مگر دوسروں کو بھی روکتے رہے. وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اسے ٹیڑھا بتاتے رہے، یعنی خدا کے راستے کو، دین کے راستے کو اس طرح سے پورٹرے کرتے رہے کہ جو دوسرے سننے والے ہیں وہ اس کو اس طرح سے جانے کہ جیسے یہ ایک ٹیڑھا راستہ ہے جس کے اندر کجی ہے، جس پر اگر آ گئے تو بہت پریشان ہو جائیں گے. جیسے مثلا فرض کیجئے کہ کوئی خاتون ہے، اگر وہ دین کی طرف آنا چاہے، اسلام کی طرف آنا چاہے، تو اسے یہ بتایا جائے کہ دین کے اندر جاؤ گی، اسلام کو قبول کرو گی تو تمہیں حجاب کرنا پڑ جائے گا، اور یہ تمہارے لیے کتنا مشکل ہوگا، اور یہ تو ناممکن چیز ہے. یہ وہ چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے سامنے والے کو گویا دین سے بدظن کیا جا رہا ہے. وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ، اور یہ وہ افراد ہیں کہ جو آخرت کے منکر تھے، آخرت کا انکار کرنے والے تھے. تو دین سے روکنے والے وہ فورسفلی بھی ہو سکتا ہے، اور وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، کہ دین کے راستے کو ٹیڑھا کر کے بتانے والے، غلط انداز سے پورٹرے کرنے والے، اور آخرت کا انکار کرنے والے، جس کے بعد پھر آخرت میں حاضری کا جو احساس ہوتا ہے وہی ختم ہو جاتا ہے. اگلی آیت میں ارشاد ہوتا ہے وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ،
اور ان دونوں کے درمیان ایک حجاب ہے. کن دونوں کے درمیان؟ دوزخ اور جنت والوں کے درمیان ایک حد فاصل ہے. یعنی ان کا جو کمیونیکیشن ہے وہ بھی ہو رہا ہے اور ان دونوں کے درمیان حد فاصل بھی ہے. ظاہر جنت الگ جگہ ہے، جہنم الگ جگہ ہے. وہ علل آراف رجال، اور آراف پر کچھ اشخاص ہوں گے. یہ وہ لفظ جس کی وجہ سے اس سورے کا نام سورہ آراف پڑا. اب اس سے یہ احساس ہوتا ہے کہ ایک طرف جنت ہے، ایک طرف جہنم ہے، اور درمیان میں یہ جگہ ہے جس کو آراف کہا جا رہا ہے. اور وہاں پر کچھ افراد ہیں، رجال یعرفون کلا بسیماہم، کہ جو ہر ایک کو ان کی صورت سے پہچان رہے ہیں. یعنی یہ افراد کہ جو آراف کے اوپر ہیں، یہ افراد کوئی مرتبہ اور مقام رکھتے ہیں اور یہ پہچان رہے ہیں. جنت والوں کو بھی پہچان رہے ہیں اور جہنم والوں کو بھی پہچان رہے ہیں. یہاں پر ایک بات کہی گئی اور پھر واپس ایک جملہ آتا ہے کہ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، کہ انہوں نے ندا دی جنت والوں کو کہ تم پر سلام ہو. یہاں پر ایک مرتبہ پھر ہمارے سامنے قرآن مجید سلام کرنے کا انداز جو بیان کر رہا ہے وہ یہی ہے کہ سلام علیکم. بے شک السلام علیکم کہنا بھی درست ہے، مگر سلام علیکم سے وحشت کرنے کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی، جو بہرحال مسلمانوں کے اندر ایک گروہ میں یہ وحشت پائی جاتی ہے جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے. لم يدخلوها وهم يطمعون، ابھی یہ جنت میں داخل نہیں ہوئے مگر انہیں اس بات کی طمع ہے، اس بات کی خواہش رکھتے ہیں کہ یہ بھی جنت میں داخل ہوں. وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ، اور جب ان کی نظریں مڑتی ہیں اور یہ دیکھتے ہیں جہنم والوں کو تو یہ دعا مانگتے ہیں. قالوا ربنا، اے ہمارے پروردگار، لا تجعلنا مع القوم الظالمین، ہمیں ظالم قوم میں ظالم لوگوں کے ساتھ معشور مت کر، ظالم لوگوں کے ساتھ جمع مت کر، انہی کے اندر ان کے ساتھ ہمارا معاملہ نہ ہو. یہاں پر جناب شیخ طوسی رحمت اللہ علیہ نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی جو حدیث درج کی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آراف والی بلندی پر جہاں سے جنت اور جہنم دونوں زیر نظر ہوتے ہیں، معصومین یعنی آل محمد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برحق جانشین اہل ایمان کی اس جماعت کو اپنے ساتھ لیے ہوئے ہوں گے جن کی بد اعمالیاں ابھی تک دخول جنت سے سد راہ رہی ہیں. یعنی جو جنت کے اندر چلے گئے وہ تو پکے مومن تھے، ایمان کے اعتبار سے بھی اور اعمال کے اعتبار سے بھی. یہ کچھ وہ تھے کہ جو ابھی پکے نہیں تھے، انہوں نے بہرحال کمی کا مظاہرہ کیا اعمال وغیرہ کے اندر، لیکن بہرحال کوئی ایسی چیز نہیں کی کہ جس کی وجہ سے یہ دائرہ ایمان سے خارج بھی ہو جائیں. یہ جماعت وہ ہے جو اہل جنت کو بہشت میں جاتے دیکھ کر انہیں سلام کرتی ہے، اور خود یہ لوگ اس کے امیدوار ہیں کہ یہی معصومین جنہیں وہ گھیرے ہوئے ہیں ان کی شفاعت کریں تو ان کے لیے بھی بہشت میں داخلے کا حکم ہو جائے. اور یہی وہ ہیں کہ جب ان کی نگاہ اہل دوزخ پر پڑتی ہے تو وہ اپنے پروردگار سے پناہ طلب کرتے ہیں کہ پروردگارہ ہمیں اس جماعت کے ساتھ قرار نہ دینا. یہی قول تفسیر علی ابن ابراہیم قمی میں بھی چھٹے امام سے منسوب ہے. بات آگے بڑھتی ہے آیت نمبر 48 کے اندر کہ ونادى اصحاب الاعراف رجالا، کہ اس موقع پر جو اصحاب اعراف یعنی یہی معصومین علیہم السلام جو اس حدیث کی روشنی میں قرار پائے، وہ کہیں گے، آواز دیں گے رجالن لوگوں کو، مردوں کو، یعرفونہم بسیماہم جن کو وہ پہچان رہے ہیں ان کی صورتوں سے، ان کے چہروں سے. اور یہاں پر پھر ہمیں ایک طنز نظر آتا ہے. قالو، تو یہ کیا کہیں گے؟ ما اغنا عنکم جمعکم وما کنتم تستکبرون، نہ تمہیں تمہارا مال و دولت جس کو تم جمع کیا کرتے تھے وہ کوئی فائدہ دے پایا، اور جو تم تکبر کیا کرتے تھے، خامخواہ کی شیخی بھی گھارا کرتے تھے، وہ بھی تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے پائی. اور پھر اس کے بعد اہؤلاء الذین، یہ وہ لوگ ہیں اقسم تم جن کے بارے میں تم قسم کھا کر کہا کرتے تھے لا ینالہم اللہ برحمت، کہ اللہ کی رحمت ان کے شامل حال نہیں ہوگی، ان کے بارے میں تم کہا کرتے تھے. یعنی اگر واقعی ٹھنڈے دل سے دیکھا جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کافر کا کتنا شور مچایا جاتا ہے ایک گروہ کے بارے میں، دیواریں کالی کر دی گئیں، نعرے لگائے گئے، اور کتنی تکفیریت اس کی ترویج کی گئی اور کتنا زیادہ پروپیگنڈا کیا گیا. بظاہر محسوس ہوتا ہے کہ شاید یہ بھی اس کا ایک مصداق ہے کہ یہ جو پروپیگنڈا کرنے والے تھے ان کو اس طرح سے مخاطب کیا جائے گا اور یہ کہا جائے گا کہ ذرا دیکھو
جن کے بارے میں تم یہ کہا کرتے تھے قسم کھا کر کہ ان کو اللہ کی رحمت نہیں مل سکتی ہے، ادخلوا الجنۃ لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، تو یہ پھر کہیں گے جنت والوں سے کہ داخل ہو جاؤ جنت میں، نہ تمہارے لیے کوئی خوف ہے اور نہ ہی تمہیں کوئی غم ہوگا۔ یعنی یہ فائنل مرحلہ ہے کہ جہاں پر گویا خوف کا خاتمہ ہو جائے گا۔ جب یہ لوگ جنت میں داخل ہو رہے ہیں تو اب کیا خوف، اور جو ماضی کا غم ہے، جو ان کو ٹونٹ کیا جاتا تھا، جو ان کو اذیتیں پہنچائی جاتی تھی، ان سب کا بھی اب خاتمہ ہو گیا۔ یہ وہ مرحلہ ہے کہ جنت میں داخل ہو رہے ہیں، اس کے بعد بالکل پرابلمز ختم ہو جائیں گی۔ یہ انداز گفتگو بتا رہا ہے کہ یہ افراد داور محشر کے نمائندے ہیں، یعنی یہ جو بولنے والے ہیں، اور یہاں پر جو کھڑے ہیں وہ اس کارخانہ عدل و مجازات کے ایک کارندے کی حیثیت سے کھڑے ہیں، اور یہ خود بھی کچھ دیر کے بعد پھر ان محلوں میں اور اپنے مقام پر جائیں گے جو جنت کے اندر ان کا خاص رکھا گیا ہے، مگر اپنے کارہائے منصبی سے ابھی انہیں فرصت نہیں ہے، ابھی یہ اپنے کاموں کو انجام دے رہے ہیں، پھر آخر میں منصب کے اعتبار سے سب سے پہلے مگر ایگزیکیوشن کے اعتبار سے سب سے آخر میں داخل ہوں گے۔ پھر اس کے بعد جو آیت ہے کہ ونادى اصحاب النار اصحاب الجنہ، کہ جہنم والے جنت والوں کو پکاریں گے، ان افیدوا علینا من الماء، کہ ہمیں بھی کچھ پانی دو، ہم پر بھی کچھ پانی برساؤ، ہمیں تھوڑا سا پانی دو، او مما رزقکم اللہ، یا اس میں سے جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے ہمیں کچھ دو۔ قالوا، تو یہ لوگ کہیں گے، جنت والے کہیں گے، ان اللہ حرمہما علی الکافرین، کہ اللہ نے ان دونوں کو کافروں کے اوپر حرام قرار دیا ہے۔ وہ میدان قیامت ہے، دنیا نہیں ہے، وہاں پر ہر چیز ایسی چیز کہ جو نعمت شمار کی جا سکتی ہے وہ کافروں کے اوپر حرام ہے۔ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، یہ کافر کیا کرتے تھے کہ جس کی وجہ سے یہ محروم ہو رہے ہیں اور کافر قرار پائے؟ ان لوگوں نے دین کو لہو و لعب، کھیل تماشا بنا لیا تھا، وغرتہم الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا تھا، وہ مانتے ہی نہیں تھے، جیسے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے بات آئی کہ وہ تو آخرت کے منکر تھے۔ فالیوم، تو آج کے دن، ننساہم کما نسوا لقاء یومہم ھذا، آج ہم انہیں بھلاوے میں ڈالیں گے اسی طرح جیسے وہ اپنے اس دور کے سامنے آنے کو بھولے رہے۔ وما کانوا بآیاتنا یجحدون، اور جیسے وہ ہماری آیتوں کو برابر جھٹلاتے رہے۔ تو اس بیان سے آراف کی بھی تشریح ہو گئی، آراف والوں کی بھی تشریح ہو گئی، آراف کے اندر جو شفاعت کرنے والے ہیں ان کی بھی تشریح ہو گئی، اور جو وہاں پر شفاعت کے طلبگار ہیں ان کی بھی تشریح ہو گئی۔ جنت میں جانے والوں کا بیان جو ہے وہ بھی آ گیا، جہنم میں جانے والوں کی صفات بھی واضح ہو گئی۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔